پاکستان میں ناظرین سیلف میڈیکیشن بڑا ایک رجحان ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے. سر درد ہو، بخار ہو، باڈی پین ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو، میڈیکل سٹور پر جا کر اس میڈیکل سٹور پر کھڑے 18-20 سال کے 22 سال کے لڑکے آپ اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی اس کے حوالے کر کے کہتے ہیں یار کوئی دوا دے دو، اور اس کی مرضی سے آپ دوا لاتے ہیں، کھاتے ہیں. شاید وقتی طور تو آپ کی تکلیف دور ہو جاتی ہوگی، لیکن آپ کے ساتھ اس دوا نے جسم کے اندر کیا کچھ کیا اس کا اندازہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. جبکہ دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہے. آپ میڈیکل سٹور پر بغیر ڈاکٹر کی تجویز پر کوئی دوا حاصل نہیں کر سکتے، اور وہاں تو ڈاکٹر بھی گلی محلے میں کلینک کھول کر بزنس نہیں کرتے. ایک جانب آپ کو خبردار کرتے چلیں کہ کھانسی کا کوئی بھی سیرپ بغیر کسی اچھے ڈاکٹر کے مشورے کے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بالکل یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ محکمہ صحت پنجاب نے 4 کمپنیز کے 9 سیرپس ہیں جن کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے. اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید آپ کے وقت کے لیے. ماضی میں ایک نہیں کئی بار ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا ہے کہ کھانسی کے غیر معیاری سیرپس پر پابندیاں لگتی رہی ہیں، لیکن پھر وہ کچھ ٹائم کے بعد مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں. یہ کس کا فلیئر ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں ہمارا یہ جو آپ کھانسی کے سرپس کی پرابلم بتا رہے ہیں، یہ ایک کانسٹنٹ پرابلم ہے، اور یہ پرابلم اس لیے آتی ہے کہ جو را مٹیریل پاکستان میں تو بہت کم بنتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں تمام کمپنیز کو، اور وہ زیادہ تر چائنا، انڈیا اور بنگلہ دیش اور ان ملکوں سے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اے پی آئیز خود نہیں بنا رہے. ان اے پی آئیز میں خدا نہ خواستہ کوئی کنٹیمنیشن آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ پھر ظاہر ہے سیرپ میں بھی آ جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پورٹ پہ لینڈ ہوتے ہیں تو ان کو پراپرلی ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، یا ان کی جب فیکٹری میں جاتے ہیں تو اے پی آئی ان کو چیک کر کے پھر اس کو فل کرنا چاہیے سیرپ کو. لیکن یہ کمپلائنس شاید اس میں کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کنٹیمنیٹ ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ بہت قیمتی زندگیوں کو خطرہ بھی ہو جاتا ہے. اور ایون ہم قیمتی زندگیوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں اپنے پیاروں سے. تو اس میں فارموکو ویجیلنس ایک میکنزم ہوتا ہے تاکہ جب کہیں پہلا ریئیکشن ہو تو فوری طور پہ ہم تو بعد میں کریں، جس کو ہم ریگولیٹری ریکال کہتے ہیں. پہلے ان کو والنٹری ریکال کرنا چاہیے. اور دنیا میں اگر آپ ایف ڈی اے کا، امریکہ کا چلیں، کسی کا بھی، تو ہر روز 3-4 ریگولیٹری ریکالز، والنٹری ریکالز ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں اپنے آپ کوئی ریکال نہیں کرتا، اور یہ پھر گورنمنٹ کو ہی کرنے پڑتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت سچویشن جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. یہ معاملات لوگ سیلف میڈیکیشن بہت کر رہے ہوتے ہیں. کھانسی کا سیرپ تو بہت ہی ایک نارمل چیز ہے، اسی طرح سے پیناڈول جیسی چیز ہے وہ لے لیتے ہیں. یہ سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے بتائیے گا، لوگ واقعی یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں یار ہے تو کھانسی کا سیرپ ہی نا. اچھا، اس میں میرا بھی ایک سوال ایڈ کر لیجیے گا کہ مارکیٹ میں بھی کچھ جعلی ادویات کی شکایات بھی عام ہیں، اس پر کیا کارروائی ہونی چاہیے یا ہو رہی ہے؟ دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں اس میں. ایک دوائی ہے مس برانڈڈ ہوتی ہے کہ اس کے کوئی لیبل میں یا کسی میں فرق ہے، وہ سب سے کم جرم کی چیز ہے. اس کے بعد ہے کہ وہ سب سٹینڈرڈ ہو جاتی ہے کہ دوائی تو ہے، اگر اس نے 90% ہونا ہے تو 85% ہے اس میں دوائی. تو تیسرا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سپوریس ہے. سپوریس کی بہت قانون میں سخت عمر قید ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں. لیکن مسئلہ ادھر وہی ہے کہ جو ڈرگ کورٹس ہیں اوور برڈنڈ ہیں، کم ہیں، اور اس میں پروسیکیوشن نہیں ہوتی، یا جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ پراپرلی اس کی جو ضروریات ہیں قانون کی وہ پوری نہیں کر پاتے، تو اس کا فائدہ کمپنیز حاصل کر لیتی ہیں. جہاں تک ذیلی ادویات کا ہے، یہ زیادہ ان فیکٹریز میں بن رہی ہوں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، یا ان میں دوائی کوئی اور وہ قدرے کم ہے. پاکستان میں اس کی کمپلائنس کافی بہتر ہے کیونکہ پروونسز کے پاس ہے اس کی کمپلائنس، فیڈرل کے پاس تو اس کی باقی ریگولیٹری میکنزم ہے، لیکن امپلیمنٹیشن زیادہ تر پروونسز کے پاس ہے. وہ قدرے بہتر ہے.
لیکن جو مستند فیکٹریز ہیں ان میں کئی دفعہ کنٹیمنیشن ہو جاتی ہے، جیسے آئسوٹیپ کی ہوئی یا کئی ادویات کی، ٹائنو سیرپ کی ہوئی، کہ جہاں پہ ایک ایکٹیو انگریڈینٹ پڑنا تھا دوسرا پڑ گیا، تو ان کو بھی ہم سپوریس ہی کہتے ہیں کہ جو کنٹیمننٹس ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور ہونی چاہیے، اور ہم نے بطور کیئر ٹیکر اس میں بہت اسٹرکٹ ایکشن ہیں، اور اللہ کرے کہ اب جو الیکٹڈ گورنمنٹ 8 تاریخ کو آئے وہ اس کو مزید ہم نے جو روڈ میپ دیا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب، پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ عطائی ڈاکٹرز کی بھرمار ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں، ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ادارہ ہے جو میری ہی ذمہ داری ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ جس نے کرنا ہے وہ عطائیت کو روکنا ہے. انفارچونیٹلی ہم اس حد تک نہیں روک پائے، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم ایک عطائی ڈاکٹر کو پکڑتے ہیں، اس کی FIR کٹاتی ہے جو ہے ہماری ہیلتھ کیئر کمیشن، اس کی جو بھی دکان ہے اس کو سیل کرتے ہیں. وہ چند دنوں بعد وہ اپنی بیل کراتا ہے، چند دنوں بعد وہ دوسرے نام کے ساتھ والی گلی میں کھول لیتا ہے، اور پھر عطائی ڈاکٹر. دیکھیں، اس کے خلاف جو اب ہم نے مہم شروع کی، جو ایز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم نے کی، وہ یہ کی کہ لوگ عطائی کے پاس جاتے کیوں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ دندان سازی میں دانت نکلوانے والے ہمارے مزاروں کے باہر بیٹھے ہیں، کرسیوں پہ، ٹاٹوں پہ، اور وہ دانت نکال دیتے ہیں. اس کے پیچھے ہی ہمارا سرکاری ہاسپٹل ہے جہاں فری ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں دانت ہی نکلوانا ہے نا، یہاں جلدی نکل جائے گا، ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو ان کو میں نے خود کئی دفعہ پوچھا کہ کیوں نکلوا رہے ہو آپ، پیچھے ہاسپٹل ہے سرکاری، وہاں جاؤ اور مستند ڈاکٹر سے نکلواؤ. کہتے جی اتنے کون تکے کھائے، کٹوانا تھے دانت ہی ہے نا. اب ان کو یہ نہیں سمجھ لگتی کہ دانت تو نکل جائے گا، وہ بھی نکال دیں گے، لیکن یہاں ہیپیٹائٹس B C یا ایڈز لے کے ساری عمر آ جائیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے ساتھ، بول چینل بہت دیکھا جاتا ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں دانت نکلوانا یا بال کٹوانا خالی غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ اسٹرائل طریقے سے. تو ان کو عطائیوں کو تو اسٹرلٹی کا بیچاروں کو نہ کوئی پتہ ہے، نہ ان کے پاس آٹو کلیو ہے، نہ کوئی اس قسم کا. اسی طرح جو نئی زمینوں پہ بیٹھ کے آپ کی شیو کرتے ہیں، یا کان بچیوں کے چھدے جا رہے ہوتے ہیں میلوں میں، یا ناک چھد تو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بچی بیچاری ساری عمر دوائیات ہیپیٹائٹس B C 12% ہماری پاپولیشن کو ہیپیٹائٹس B C ہے. یہ سارے بالکل یہ حقائق ہیں اور لوگ اس کی وطنی کیوں پرواہ نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پنجاب میں بچوں میں نمونیا کا مرض شدید ہو گیا ہے، سرکاری سطح پر کوئی ویکسین دی جا رہی ہے یا کوئی مفت علاج دیا جا رہا ہے، والدین کے لیے کوئی آگاہی مہم کیوں شروع نہیں ہو سکی ہے کہ ایٹ لیسٹ اسے کنٹرول کیا جا سکے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ، آپ نے بہت امپورٹنٹ وقت میں کہا. ویسے میں اچھی خوشخبری آپ کو پہلے دوں آپ کے ذریعے سب لوگوں کو، کہ پچھلے 3 دن سے جب سے دھوپ نکل رہی ہے لاہور میں، آفٹر 45 دنوں کے بعد نمونیا کے کیسز پہلی دفعہ پلیٹو ہوئے، اور اب کم بھی ہو رہے ہیں کافی حد تک. تو اس لیے یہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ورسٹ از اوور. لیکن ہم نے ہزاروں کیسز ڈیلی رپورٹنگ دیکھی، شرح اموات ان کی 1.3% رہی. اور یہ بیسیکلی جو سب سے بڑا فیکٹر میں دیکھتا ہوں کہ ان چھوٹے بچوں کی، چند دن چھوٹے بچے یا چند ہفتے مہینے بچے، ان کی امیونٹی یا امیون سسٹم یا قوت مدافعت نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں مائیں شاید اس کو فیشنیبل نہیں سمجھتی، یا کیا نہیں سمجھتی، یا ہم فیل ہو رہے ہیں کہ جو سب سے اچھا تحفہ ہے جس کو قرآن پاک خود پروموٹ کرتا ہے وہ نہیں مائیں دے پاتی. تو اس کی وجہ سے وہ بوٹل لگا دیتی ہیں یا کچھ، تو اس کی امیون سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا، اور ذرا سی اس کو سردی لگتی ہے، ذرا سی اس کو پولوشن کا افیکٹ ہوتا ہے تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت ساتھ چاہیے، بول کا بھی اور باقی چینلز کا بھی، کہ ہم ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ فار 2 ایئرس. اور میں آپ کو ایک بات آپ کے ذریعے لوگوں کو بتاتا چلوں، اگر مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی تو کئی گنا ان میں سرطان چھاتی کا بھی کم چانس ہو جائے گا. اور بچے کو تو امیونٹی بھی ملے گی، بچے کو خوراک بھی ملے گی، اور وہ خوراک بہترین جو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہوئی ہے، خود ڈیزائن کی ہوئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وی آر فیلنگ آن بریسٹ فیڈنگ. بہت ڈاکٹر جاوید حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تو بہت ضروری ہے، اور اس پہ ہم نے کوشش بھی کیا
اس پہ باقاعدہ طور پر ہم نے اسی اگلے دن بیسٹ فیڈنگ بڑا ضروری ہے کیونکہ بچے کی صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ماں کی صحت بھی جڑی ہوئی ہے. بالکل مدثر آپ نے ٹھیک کہا ہے. بس اچھا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کچھ چینج ہوئی ہیں نا. اب ذرا عورتوں نے باہر نکل کے کام زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے وقتوں میں عورتیں گھروں میں رہا کرتی تھیں جس کی وجہ سے یہ بوٹل کا جو یہ کلچر ہے نا یہ کو تھوڑا سا زیادہ رجحان پکڑ گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی فیڈر بھی لگا دو, ظاہر ہے میں نے گھر سے باہر کام کے لیے نکلنا ہے تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا, تو بوٹل ہوگی تو ایٹ لیسٹ یہ گھر میں رہ سکتا ہے. تو بڑے خیر اس کے پیچھے اور بھی فیکٹرز ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.